بحمده تعالى اس کا کرم ہے اسی مہربانی ہے اس نے جو جمعہ شریف عطا فرمایا ہے پچھلا جمعہ شریف کے جس طرح میں بزرگوں کا طور عرض کیتا ہے کہ رمضان شریف کے وچ ایک باری سبحان اللہ اپنا باقی 11 مہینے کے بچے 1000 باری سبحان اللہ اپنا رمضان شریف کے بچے ایک بار سبحان اللہ اپنا کا ثواب اور اجر زیادہ ہے اگر اس سے باقی چیزوں میں قیاس کیا جائے ظاہر ہے کہ جمعہ شریف کا بھی اسی طرح مقام ہے تلاوت کا بھی اسی طرح مقام ہے 11 مہینے کے بچے 70 قرآن کا ختم اس مہینے کے بچے 1 قرآن کا ختم یہ برابر ہے اگر حدیث شریف ہوتے اعتماد کر کے اور اس کو بنیاد بنا کے اس گل کو سمجھ لیے تو اس مہینے کے اندر قرآن شریف کا ایک ختم باقی مہینے کے 70 ختموں کے برابر ہے اس واسطے کوشش کریے تلاوت کریں اگر کوئی شخص قرآن نہیں پڑھے ہوئے تسبیحات کی کرے اس ماہ مبارکہ میں سورۃ فاتحہ شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے وہ بھی قرآن قل هو اللہ احد اس کی کثرت نال تلاوت کرے یہ بھی قرآن ہے اور کوئی آیات مقدسہ قرآن حکیم کی یاد ہے اس کی کثرت نال تلاوت کرے قرآن حکیم کا کوئی بھی جز کوئی بھی حصہ کوئی بھی صورت ایک آخر کو کلام مجید فرقان حمید ہے آپ سامنے اس مہینے دیا برکتاں حاصل کرنے میں توفیق عطا فرمائے رمضان شریف کا مہینہ اور روزے یہ صرف اس مہینہ میں نہیں ملے پچھلیاں مدتوں سے بھی روزے فارغ آئے اور سال کا مدتوں بھی روزے رکھے اس مجموعی اللہ پاک کے تحفہ عطا فرمایا ہے حضرات محترم اللہ رب العالمین بڑا عجیب و غریب نظام بنایا ہے اس مہینے کے بچے صبح کے کھانا پینے کا نظام بھی رکھا ہے شام کے کھانا پینے کا نظام بھی رکھا ہے اور ایک عبادت میں بکری ہے قیامت کا دن اسی جس وقت فیصلہ ہونا ہے بڑے ظالم ہیں وہ اپنی اندیکھیاں دے پا سکتے جتنا کسی کے ظلم کیتا ہے ظالم ہے اس ظلم کے بدلے اپنی اندیکھیاں دے پا سکتے نماز دے سی تلاوت دے سی زکوٰۃ دے سی ظالم کو اندیکھیاں لائے گی مظلوم کو اندیکھیاں لے سکتے سودا برابر کرنا پڑ سکتے لیکن انہاں نیکیوں کے بچے روزے کا فکر کوئی نہیں کیونکہ روزے کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے الصوم لی روزہ صرف میرے واسطے ہے وأنا أجزي به اور اس کی جزائے خاص خصوصی اگر اس کا میں عطا فرمائے نماز کا اجر بھی اللہ دے تلاوت کا اجر بھی اللہ دے زکوٰۃ کا ثواب بھی اللہ دے تسبیح کا ثواب بھی اللہ دے جتنی اسی نیکیاں کرتے ہیں ہر نیکی کا ثواب اللہ دے ہے وہ روزے کی اس خصوصیت نے ذکر فرمایا کہ میں اس کا اجر دینا یہ اللہ کا ہر عبادت کا اجر ہو یہ کوئی چیچا نہ لیا یہ کوئی خاص اجر ہے
اور جی ایک گوڑا وراگ ہوتا ہے، بڑا ڈاٹا بیار ہوتا ہے، اس انداز میں اللہ پاک فرمایا ہے کہ تو ہوا خصوصی میرے واسطے، کیونکہ روزے دار روزے کی بندے کی طرح نہیں، میں نہیں پتا کس نے روزہ رکھا، تو ہم نہیں پتا میں روزے نہ رہا یا نہیں، اندازہ ہی ہے کیسی ہے، ہو سکتا ہے فلانا روزے نہ، ہو سکتا ہے میں روزے نہ رہا، کسی روزے نہ رہا، کیسے کنفرم نہیں اصل میں موجود ہیں، ایسی کس روزہ رکھیا ہے، ایک عبادت دکھانا نہیں، ایسی عبادت تیری مخلوق نہ دیکھے، سمجھنا ہے آپ، ایسی عبادت تیری مخلوق نہ دیکھے، فقط خالق کی رضا واسطے کی جاتی ہے، مخلوق نہ دیکھے، بندہ نماز پڑھتا ہے، مخلوق دیکھتی ہے نماز پڑھتا ہے، تلاوت کریں گے ان کو کوئی دیتا ہے، تلاوت کریں گے، سرکار دینے والے کو کوئی دیتا ہے، سرکار دیتا ہے، کم از کم دینے والے کو پتا ہے، کشر کا پتا ہے، فکرانے کا پتا ہے، ہر عبادت کا پتا ہے، ایک بندہ صبح سے بھی کرتا ہے، کسی یاد کریں وہ کبھی کا پتا لگ رہی ہے، نہیں پتا لگتا، کیا پتا اس سے بھی کیتی ہوئے روزہ نہ رکھی ہوئی، روزے کا میرے رابط پتا ہے، ہو سکتا اٹھے ہوئے اس نے، اکرام اس یاد کرے بیٹھے ہیں، دن کو نہ کھا سکتی سا میں صبح اٹھ کے کھا بھی لگا روزوں سے نہ رکھی ہوئی، تو روزے کی جو حقیقت ہے وہ کا جانو میرا رب ہے، حقیقت کا جانو میرا رب ہے، جب رب کی ذات پاس سے نا مخلوق کو بکھا نہیں سکتا، مخلوق جب تک مخلوق کو اعتماد سے نہ لیا جائے، دسیا نہ جائے، قدرت نے مخلوق کو پتہ نہیں لگتا کہ میرے سامنے روزے دار لگیا رہتا ہے یا اور ناشتہ کر کے لگیا رہتا ہے، تو سب کہتے تو میری مخلوق تو لے ہوگے تو فقط میری رضا واسطے رکھی ہے، اجر کی تو میں خاص عطا کروں، خصوصی عالم رحمت اللہ اس نے حدیث سے خصوصی یہ سے وعدہ فرمایا ہے، اور بڑی ایک پیاری بات چون رحیم کریم ہے، لیکن اس مہینے کے وچ کھان پیون کا وقت انوکھا بڑا چھوڑیا، کبھی کوئی شادی نہیں کر دے تے کارڈ تو لکھے ہوئے رات کی 3 بجے روٹی، رات کی 3 بجے روٹی کہہ دیں اب سنا کے دمی دے پانی کا تو ایسا ہے کہ بال کا اس طرح کو نہ سمجھے آپ کو بولا مانو ہو جاتا ہے، ایک تو 3 بجے کی شادی کا نہیں ہے، 3 بجے کی تیار ہو کے تیار، 3 بجے کھانا لگنا نہیں، فجر 3 بجے کال پریچی ہے روٹی لگنی، کال پریچی ہے اس کو کھانی، یہ بھی کوئی کہیں نہیں، سوکھ انتظام کی کا رہتا ہے، سوکھ کا شادی کا، وہ لگی 3 بجے کھانا کوئی نہیں لگتا، دکھ اچانک آتا ہے، دکھ کسی کو پوچھ کے نہیں آتا، دکھ کسی کی قدم دوری یا بندے کی ذاتی مجبوری نہیں لیتا، بولی ہوتا کھانا 3 بجے کوئی نہیں لگتا، ہمیں مجبوری نہیں ہوتی، 3 بجے دنیا جہان کو دیکھتے ہیں کھانے کا ٹائم کوئی نہیں، فقط مسلمان کو کھانے کا ٹائم، نہ کسی کی شادی کا ٹائم ہے، نہ کسی کی کمی کا ٹائم ہے، نہ کسی کے پردیش کا ٹائم ہے، نہ کسی کی کوئی خانی کا ٹائم ہے، نہ کسی کی جمعرات کے ختم کا ٹائم ہے، نہ کسی کے 40 کا ٹائم ہے، 3 بجے کھانے کا ٹائم رکھ دیا سنو، اس گل میں جیسے سمجھ لوں ہے انشاءاللہ ایمان کا اللہ ہے، 3 بجے 3:30 بجے اٹھی 2:30 بجے کا انتظام کر، اٹھی منہ ہاتھ دھو نہ دھو، 3 بجے کھانے کا ٹائم ہے، مڑ ایک وقت مخصوص رکھ دیا سو، ایک منٹ بھی پہلے لوگ کھا سکتا، ایگزیکٹ ٹائم ہونا اس میں کھانا ہے، کھا کے نا نال ہی اذان کر رہی ہوئی وہ بہت میری بات کا اشارہ ہوگا، یہ کوئی ترتیب تک آئی نہیں بڑھتی لگی، بندہ 14 گھنٹے کا بھوکا ہو رہے ہیں، تو وہ درمیان سے آ گیا وقت آ گیا کہ ٹھیک ہے جی وہ کھا رہا ہے، نال ہی اذان ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ کے 2 کھجورا 4 کھجورا چاہ کے گلاس پانی کا گلاس لسی کا پی کے تے گوڑ مسلے میں لیا مسجد کو گوڑ بھلے ہو جائے کہ تو ہم پتہ ہے جس کے ایک بار دسترخوان کو بندہ اٹھی بنی تے وہ مر گئی تھوڑا جہا کھا کے
درمیان اس وقفہ کری ہے نا وہ بھوک مار گئی نہیں تعلیم چوک بنیا نا بھوک مار گئی نہیں تے وہ روٹی تو کھانا وہی تو کریم صدینا ہے وہی تو رحیم صدینا ہے وہی تو مہربان صدینا ہے وہی تو خیر الرازقین صدینا ہے کوئی فلسفہ کرے نا کوئی مقصد کرے نا بھائی وہ تو کھا لیا 1.5 منٹ واسطے 2 منٹ واسطے اذان ہو گئی وہ تو بڑے میری بار کا شامل ہو بڑے سارے کے اندر تھک ہو جائے راتی تے مسلمان دے اگے 17 رکعات نبی نال اور لاش ہو گئی اگے تے تھک ہو جائے وہ دعا ادھر ہو سن بندہ روزہ رکھے 12-14 رکھے جو سویرے ہونا 49 منٹ تے رہ کے 49 منٹ تے سرے کا ٹائم ختم ہو جائے 48 منٹ تے ختم ہو جائے منجر پہ فجر ہو گئی اسی طرح 6 باری کے 54 منٹ یا جو بھی ہے لکھی ہو جاتا ہے یہ کتنا ٹائم بنتا ہے یہ تقریباً 3 اعتبار گھنٹے بنتے ہیں تو اور تقریباً بنتے پہ کوئی 4 گھنٹے اور بنتے پہ وہ 15-16 گھنٹے کا روزہ بنتا پیا دن کا تھکو ہے روزے دار یہ چاہیے کرتے رہا کہ بھی رکعت عام کسی اور مہینے چڑھ دیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ بھی رکعت کسی اور مہینے چڑھ دیا بندہ تھکو ہے پچھلی رات کا اٹھے ہو جائے نیندرا لی اور دن بھی روزے کی تھکاوٹ لی کوئی نہ کوئی کام کرتا نہیں اور شام میں تو صحیح طریقے نال فاسٹنگ تو بعد اس کو صحیح طریقے نال چاند کے کھاون کا بھی اس کو وقت نہیں دیتا جا رہا مختصر ایک وقفہ دے کے اپنی بارگاہ میں ساتھ لیتا ہے وہ کوئی بھی کچھ مال نہیں دی وہ رات کی اتنی رکعات نبی نال ہو نہیں اس بظاہر کا لگتا یہ ہے کہ کوئی کرم والا معاملہ نہیں بظاہر اللہ معاف فرمائے ذرا سمجھاؤں واسطے آپ کرتا دیا بظاہر لگتا ہے کہ کوئی دنیا کی کوئی بہترین ترتیب نہیں ہے یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں پچھلی بات میں کھا کے اتنے کھانا ہے یہ بھی ہو سکتا 15 گھنٹے کی روزہ رکھوانا سو اب کہ آپ فجر اٹھی کے نماز پڑھ لو تسلی نال کھا لو ادھا 15 گھنٹے کے روزہ یہ کیا ہے یہ بھی کر سکتا ہے کوئی پچھلی رات کی دوسری جس سے رابطی داری 11 بجے 12 بجے سوتے ہوتے وہ سویرے پڑھوں 2-3 بجے مانو بہنوں کی جیمن ہوتا ہے 2:30 بجے 2 بجے بڑا آدھ بڑھ گئی ہے وہ انچہ کہے ہاں بھائی سویرے اٹھی ہو یہ تسی نماز پڑھتے ہو کہ روٹی نہیں نماز پڑھ کتنے تک پڑھا آج تک کیا ہو اسی سے نکال لے آپ سویرے فرض کی 5 بجے کو شروع کرو چاہتا شام 5 بجے تک ہو گئی سے 12 گھنٹے اب وہ دوسرا رات کی 8 بجے تک تھوڑا ٹائم ہو گئی تھی 100 کا نہیں پڑھتا سویرے 5 بجے تک ہو گئے تو رات کے تے رات عشاء میں قیوم ٹائم بھی پورا کروانا سن جڑا مقصد ہے 15 گھنٹے کو روزہ رکھوانا ہے تب 5 کو رات 8 بجے تک رکھوایا بھائی سویرے 5 بجے رکھی چاہ اور یہ بھی آپ کیا بجڑے نہیں جلدی اٹھی سکتے 5:30 میں رات کا 6 تک وہ آپشن دے دیتے آپ 15 گھنٹے کا روزہ رکھنا دے ادھا بڑی مرضی کیوں جی 15 گھنٹے کا روزہ رکھنا دے ادھا بڑی مرضی آپشن دے دے آپ اتنی کام سب پہنچ دے آپ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پچھلی رات میں جاگ بھی نہیں سکتا کہ وہ زمینہ دوسرا ہوتا ہے میری آپ کوئی نہ کوئی نہ کوئی ضروری کام نہیں میرا روزہ ہوا کہ نہ ہوا کچھ نہیں مطلب تاکہ گھٹوے روزے ختم ہو گیا ابھی یاد نہیں ہوئی میں کھاتا نہیں پتا کام بھی نہ ہو گیا اس ضروری کار کے روزہ بھی رکھنا ہے کام نہیں کرنا ہے اور اوور خالی ضروری کار کے روزہ رکھ چھوڑے نہیں رہے منہ نہار اس کو مسئلہ تو بڑھنا ہے کیوں کیتا سو کیوں اس کو آپشن دیتا میری یہ 5-7 منٹ کی گفتگو کا نتیجہ میں جملے شرط کرنا چاہتا ہوں وہ محبت دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میرے حکم کے مطابق پچھلی رات کی اٹھی کے کون میری بارگاہ میں چاہتا ہوگا دنیا کو تنظیم اور ڈسپلن قائم کرنا چاہتا ہے نظم و ضابطہ سے دماغ کروایا ہے یہ تو چیک کر رہا ہے کہ کس نے میرے نبی
کرتے ہوئے کام کرتا ہے، اس نے ایسا انتظام کیتا ہے، اس کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ کس پورا ہونا ہے اور کس پورا نہیں کرنا، لیکن دنیا واسطے حجت پوری کرنا چاہتا ہے، اتمام حجت واسطے، ہر چیز کو ظاہر کرنے واسطے اور اپنے بندے کو نکھارن واسطے، رولن واسطے، اس ظاہر کرنے واسطے اتمام کر رہا ہے کہ میرا ٹائم فکس ہے، یہ دے چھ نیند بھی کیا تلاش نہیں ہوتی، میرا ٹائم فکس ہے، یہ دے چھ نیند بھی کیا تلاش نہیں ہوتی، ایک بہترین اس نیند کے وقت کو چھوڑ کے میرے حکم کی تعمیل کرنے واسطے اس وقت کون ہے جو بستر چھوڑ کے ناشتے کے بغیر ناشتے کو اٹھی کے میری بارگاہ میں مصلی پہ کھڑا ہوا، اور وہ ایک صحیح حدیث ہے، ایک اور بات صحیح حدیث سیاسی تعلیم، ایک حدیث ہے نا شعبان کی 15ویں رات کو اللہ پاک پہلے آسمان پہ جلوہ لاتا ہے، ایک وہ حدیث ہے نا، وہ حدیث فنی کے اعتبار نال وہ ایک اپنا مقام ہے، لیکن جب میں کی حدیث بیان کرتا رہا ہوں، علم حدیث فنی کے اعتبار نال اس کا مقام اس حدیث نال اونچا ہے، اس کو زیادہ مضبوط حدیث ہے، اور وہ حدیث کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا ہر رات کے آخری کے حصے میں جاتا ہے، ہر رات اس میں 15 شعبان کی تخصیص نہیں، ہر رات کے آخری کے حصے میں جاتا ہے، مثلا کہ رات کو لگتا ہے وہ بھی شامل ہے، جو رات امری میں یہ بھی شامل ہے، اور یہ حدیث مضبوط حدیث ہے، سیاسی طرح سے مضبوط حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا زندگی دے اندر، زمانے دے اندر، سال دے اندر، زندگی پوری دے اندر تا قیامت یہ سلسلہ جاری ہے، ہر رات ہر رات ہر رات آخری تیجے حصے دے وچ ہر رات رب کی خصوصی رحمت پہلے آسمان تے جلوہ تے اس وقت 11 مہینے مرضی نال سودا، اور میں چاہنا کہ جس میں میری رحمت کا سمندر عروج دے ہوئے اس وقت اٹھی کے میرے حکم کی تعمیل کرا، رات کے کھانے کا اس واسطے بھی ہو ٹائم رکھیا تاکہ اس رات میں آخری حصے میں عبادت کرے، کیویں عبادت کرے، وہ تو سحری کا ٹائم بڑا مشکل نہ ہوتا، عبادت کیسے کرے، سحری بذات خود عبادت، سن اس کا پتہ ہونا چاہیے، ایمان کا ہونا چاہیے، سحری بذات خود عبادت ہے، سحری بذات خود عبادت، نبی پاک کی سنت ہے، اور جس کے سے پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں کہ سارے ارادوں میں کہ میں حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، پیٹ بھی بھری ہوئی سی، نام اعمال نیکیاں نہ کریں، سحری کرنا بذات خود عبادت ہے، سیاسی کا بھی صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر مسلمان اور اساٹے درمیان کے فرق ہے، غیر مسلمان کے ساٹے درمیان کے فرق ہے، انہوں نے یہ فرق کی فرمایا سحری نہیں کرتے، میری امت سحری کرتی، سبحان اللہ، یہ خصوصیت ہے، فرمایا میری امت کو اللہ پاک نے سحری عطا فرمائی، سحری یعنی ایک مسلمان کی ایک نشانی، مسلمان کی علامت، مسلمان کا امتیاز ہے، مسلمان کی ایک خصوصیت سحری کرنا، اور وہ صحیح ایمان دی اور سیاسی کا بھی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فرمایا بے شک اللہ تے اس دے فرشتے سحری کھاون والے کی ذات تے خصوصی رحمت حضور فرمائے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، آیت القرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اسے کہا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ آیت قرآن اسے نبی پاک کا ذکر ہے، اللہ خصوصی رحمت فرمائتا ہے، فرشتے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے نبی مکرم محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خصوصی رحمت حضور فرما، قرآن سے
حدیث ہے کہ سحری کھانے والے ہیں تے اللہ دے ملائکہ کی خصوصی رحمت ہے۔ کیوں اتنا کرم کرتا ہے؟ جی اگر پچھلی رات کا اٹھیمنا اوکھا ہے تو اجر بھی تو اتنا پاؤ۔ اسلام کا ایک قاعدہ ہے، یہ سارے دین کا ایک قاعدہ ہے، ہمارا بولا گیا اسلام کا جس کام میں اتنی تکلیف ہوتی ہے وہ اجر بھی اتنا پاؤ۔ جڑا سب کا کام ہے وہ اجر بھی ہوگا۔ جڑا پچھلی رات کی نیند ہے ایک 2 گھنٹے کی نیند بھی قربان کرتا ہے، رات میں کھا کے سکتا ہے، اس نے بعض اوقات کھانے واسطے روح بھی نہیں آتا، دل بھی نہیں آتا، بڑی زبردستی حملہ ہے۔ کیوں؟ میں روزہ رکھنا ہے، وہ دیکھنے کے اپنے عشقی کائی نہ سوں میرے حکم کی تعمیر واسطے، میرے نبی کی سنت کے عمل کرنے واسطے مڑی سحری کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر تکلیف ہے تو اجر بھی اتنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم السحور المؤمن التمر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری یہی ہے وہ ٹوکیوں کی سحری ہے۔ مومن کی بہترین سحری ہے وہ ٹوکیوں کی سحری ہے۔ بہت کم مسلمان اسی اس گل کو جانتے ہیں کہ سحری وچ کھجوراں کھانا حضور کی سنت ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ عام طور پر سارے علم یہ ہے کہ افطار کے وقت کھجور، افطار کے وقت ٹوکے ہوئے افطاری کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر تازہ کھجور ہوئے سنت ترتیب کے لیے افطار تازہ کھجور سجی، اگر وہ نہیں تو مگر سور ہوئی ہوگی جنہیں اج کل آ رہی ہوگی تازہ تو نہیں ملتی عام طور پر، اگر وہ بھی نہیں تو مڑ حکم حدیث پاک پانی لون کا ذکر نہ کی نہیں حدیث سے نہ کی نہیں فقہ کی کتاب میں لون کا ذکر نہیں۔ حدیث شریف سے سنت نبوی جو ترتیب اور طریقہ متعین کیا ہے وہ تازہ کھجور نہیں کرنا کہ کھجور موجود ہے جنہیں جو کہ سکار کیندنی آدھی کلی میں آ رہی ہے کھجور بازار وہ نہیں کرنا، تازہ پانی ہوتے وہ کھجور کا استعمال یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ اور افطار کا طریقہ کار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد افطار، اس کے بعد دعا پڑھو، اس کے بعد دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کے بعد پہلے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد افطار، اس کے بعد کیا ہے توجہ ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد افطار، اس کے بعد دعا ہے۔ ہاں افطار کی دعا جو سنت ہے کہ افطار کر کے افطار کی دعا مانگی جائے، اس کو پہلے اگر کوئی اور دعا مانگنی اپنے حساب نہ وہ تو منگنے سے کوئی ممانت نہیں افطار تو پہلے، لیکن جب افطاری والی دعا ہے یہ افطاری کرنے کے بعد ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور یہ سیاسی سنن نے بھی لاگو کی حدیث، اور اس کو ایک اور مضبوط حدیث ذهب الظمأ وابتلت العروق وسبق الاجر انشاء اللہ، یہ ترجمہ حضور اس افطاری فرمیندے ہیں اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، یہ ترجمے کا مفہوم ہے، مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرمیندے ہیں اور آپ فرمائیں اللہ بازام ہو فرمایا کرے بات نہیں پیاس چلی گئی کرے ختم ہو گئی، بابت اللہ کے عروق فرمایا رضا کار ہو گئی، رضا سکیاں رضا کار ہو گئی، وسابق الاجر انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہیا تو اجر سارے حق کے ثابت ہو یہ حضور دعا فرمائیں دے ذهب الظمأ وابتلت العروق وسبق الاجر، ترے بار گئی پیاس ختم ہو گئی، رضا کار ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا۔ تو آج جو پچھلی رات کا اقیمنا یہ بہت سارے معاملات کو آسان کر دے سی، اور آج رات کی عبادت بہت ساری جڑا اگر آمن والے سارے معاملات کو آسان کر دے سی، اور
فرمایا ہے قیامت دے دوستوں، قیامت دے دوستوں لوگ حساب کتاب دے رہے ہیں، حساب کتاب اس کے کتابیں نہ کتاب حقوق معاملات عبادات لین دین اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوتی لوگ حساب کتاب دے رہے ہیں، لیکن روزے داراں واسطے ایک دسترخوان کی شادی کا حصہ، روزے داراں واسطے ایک علیحدہ دسترخوان کی شادی کا حصہ، لوگ حساب دے رہے ہیں، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، لوگ حساب کتاب دے رہے ہیں، ہر کوئی جس نے جو کیتا ہے حساب دے رہے ہو، روزے دار بھی اتنے موجود ہو سکتے قیامت والے دیہڑے، باقی حساب دے رہے ہو، لیکن روزے دار کی شان کا اس دن پتہ لگ سی جس نے ملک حساب کتاب کھلو توسی پہ روزے داراں واسطے حساب کتاب والے دن حساب کتاب دے ویلے روزے داراں واسطے کھانے کا دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ میرے جو دو بندے ایسے ہیں جنہاں واسطے روزے قیامت حساب کتاب دے این وقت اس سے حساب کتاب ہو رہے اسے دو طرح دے ایسے بندے ہیں کہ جنہاں نے اس نے کھانے کا اہتمام کر دیتا ہے سی ملک تسے کھلو تو اس کی نام کی روٹی آ گئی سی، ملک تسے کھلو سی کی نام کی روٹی لگ گئی سی، کی نام کی روٹی لگ گئی سی۔ وہ دو بندے کون ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جڑا روزے رکھتا ہے دنیا شیخ مسلمان جڑا روزے رکھتا ہے، اس سہری اور اس رات کی اٹھیون کی برکت دے نال